ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے اس کے لیے دنیا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بغداد کے ایک پرانے محلے میں ایک محنتی آدمی رہتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، روبینہ، ہنا اور سب سے چھوٹی سائرہ۔ سائرہ ابھی بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا اور کچھ برس بعد اس کے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والدہ کے جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری بڑی بہن کے کندھوں پر آ گئی، لیکن انہوں نے سائرہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ہر روز سائرہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کا کام کرتی، پانی بھرتی، کھانا بناتی اور پھر گڈی پر بیٹھ کر کپڑے بنتی۔ اس کے ہاتھوں میں ایسا ہنر تھا کہ وہ نہایت خوبصورت کپڑا تیار کرتی، مگر اس کی بہن بازار جا کر وہ کپڑا مہنگے داموں فروخت کرتی اور واپس آ کر سائرہ سے کہتی کہ کپڑا بہت کم قیمت میں بکا ہے۔ سائرہ خاموشی سے اس کی بات مان لیتی اور پہلے سے بھی زیادہ محنت کرتی رہتی۔ ایک دن دونوں بہنیں بیمار پڑ گئیں۔ مجبوراً انہوں نے سائرہ کو پہلی بار کپڑا لے کر بازار بھیجا۔ بازار پہنچ کر سائرہ حیران رہ گئی کہ دکاندار اس کے کپڑے کو خریدنے کے لیے تیار تھے اور سب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اس کے کام میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ اس کی بہنیں اسے دھوکہ دیتی رہی تھیں۔ کپڑا فروخت کرنے کے بعد اس نے گھر کا سامان خریدا، بہنوں کے لیے دوائیاں لیں اور واپسی پر ایک بوڑھی عورت سے ایک سادہ سا مٹی کا مرتبان خرید لیا۔ گھر آ کر اس نے مرتبان اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ اس رات سونے سے پہلے وہ ایک خوبصورت سنہری ہار کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس نے بازار میں دیکھا تھا مگر خرید نہ سکی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ حیران رہ گئی۔ مرتبان کے پاس بالکل ویسا ہی سنہری ہار رکھا تھا۔ سائرہ نے سوچا شاید یہ خواب ہے، مگر ہار واقعی موجود تھا۔ چند دن بعد اس نے اچھے جوتے کی خواہش کی اور اگلی صبح خوبصورت جوتے مرتبان کے پاس موجود تھے۔ پھر اس نے ایک خوبصورت لباس کا تصور کیا اور اگلے دن وہ لباس بھی اسے مل گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام مرتبان نہیں بلکہ ایک جادوئی تحفہ ہے۔ انہیں دونوں بادشاہ کے محل میں ایک عظیم الشان دعوت کا اعلان ہوا۔ روبینہ اور ہنا خوشی خوشی تیار ہو گئیں لیکن سائرہ کو گھر پر چھوڑ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سائرہ نے جادوئی مرتبان سے ملنے والا خوبصورت لباس پہنا، سنہری ہار گلے میں ڈالا، نئے جوتے پہنے اور ایک سیاہ برقع اوڑھ کر محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ محل میں جب ملکہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کی شرافت، خوبصورتی اور وقار سے بہت متاثر ہوئی۔ ملکہ نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ دعوت کے دوران سائرہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اس کی بہنیں اسے پہچان نہ لیں، اس لیے وہ خاموشی سے محل سے نکل گئی۔ جلد ہی بھاگتے ہوئے اس کے پاؤں سے ایک پائل گر گئی مگر اس کا علم نہ ہو سکا۔ اگلے دن شہزادے کو وہ پائل محل کے اصطبل میں ملی۔ پائل دیکھ کر اس نے اعلان کیا، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کا یہ پائل ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ پورے بغداد میں ہر لڑکی کے پاؤں میں یہ پائل آزما کر دیکھے جائیں۔ کنیزیں ایک ایک گھر گئیں مگر یہ پائل کسی کے پاؤں میں فٹ نہ آیا۔ آخرکار وہ سائرہ کے گھر پہنچی۔ پہلے روبینہ اور ہنا نے کوشش کی مگر پائل ان کے پاؤں میں نہ آیا۔ پھر سائرہ نے پائل پہنی اور وہ بالکل درست فٹ آ گئی۔ اسے فوراً محل لے جایا گیا۔ ملکہ نے اسے پہچان لیا اور شہزادے سے اس کی شادی کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر سن کر روبینہ اور ہنا حسد میں جل اٹھیں۔ ایک دن وہ ایک جادوگرنی کے پاس گئے اور وہاں سے جادوئی کیلیں لے آئے۔ انہوں نے محبت کا بہانہ کر کے سائرہ کے بال سنوارنے شروع کیے اور چپکے سے اس کے سر میں وہ کیلیں گاڑ دیں۔ فوراً جادو کا اثر ہوا اور سائرہ ایک سفید چڑیل بن کر اڑ گئی۔ محل میں سب پریشان ہو گئے۔ سب کو معلوم نہ تھا کہ سائرہ کہاں چلی گئی۔ چند دن بعد وہ سفید چڑیل روز شہزادے کی کھڑکی پر آ کر بیٹھنے لگی۔ ایک دن شہزادے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے ایک کیل محسوس ہوئی۔ اس نے کیل نکال دی۔ جیسے ہی کیل نکالی چڑیل دوبارہ سائرہ بن گئی۔ سائرہ نے شہزادے کو ساری حقیقت بتا دی۔ شہزادہ اسے ملکہ کے پاس لے گیا۔ ملکہ بہت ناراض ہوئی اور روبینہ اور ہنا کو سخت سزا دینا چاہتی تھی مگر سائرہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کی نرمی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کی جان بخش دی گئی، البتہ انہیں محل سے واپس بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد سائرہ اور شہزادے کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ملکہ
بننے کے بعد بھی سائرہ نے کبھی اپنی غربت کے دن نہیں بھلائے۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی، انصاف سے کام لیتی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرتی۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ محنت، صبر اور اچھے اخلاق کبھی ضائع نہیں جاتے۔ سائرہ کے پاس نہ دولت تھی، نہ کوئی سہارا، لیکن اس کے پاس ہمت، سچائی اور محنت تھی۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت کی قدر نہیں ہو رہی تو یاد رکھیں کہ سائرہ کی طرح آپ کا وقت بھی ضرور آئے گا۔